السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب لوگ فلسطین کو سپورٹ تو کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے کہ کیسے اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ آسان الفاظ میں یہ حقیقت آپ کو واضح کروں۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار 1914 میں شروع ہوئی۔ اس سے پہلے فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ اس وقت فلسطین میں تقریباً 87% مسلمان رہتے تھے، صرف 3% یہودی رہا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب فلسطین میں مسلمان، یہودی، عیسائی سب مل جل کر رہتے تھے۔ لیکن پھر پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ 1918 میں یہ جنگ ختم ہوئی اور اس کے بعد برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ناظرین، یہی وہ وقت تھا جب فلسطین میں یہودیوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ 1920 سے 1938 تک فلسطین میں 3,20,000 یہودی آ کر بس چکے تھے۔ یہ سارے یہودی یورپ سے فلسطین آ رہے تھے۔ ان کا پلان یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ اسٹیٹ بنانے کا تھا۔ یہ لوگ فلسطین میں زرعی زمینیں خریدنا شروع ہو گئے۔ ان زمینوں پر جو فلسطینی کسان کام کرتے تھے، یہ لوگ ان کو بھی وہاں سے نکال دیا کرتے تھے۔ بہرحال اب فلسطین کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ ان کو ان کی ہی زمین سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے 1936 میں فلسطینیوں نے برطانوی راج کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اس کے بعد برطانیہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہودیوں کو فلسطین میں آنے سے تھوڑا سا روکا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ 1930 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اس وقت یورپ میں یہودیوں کا قتل عام ہو رہا تھا اور یہودی لاکھوں کی تعداد میں پھر سے فلسطین آ رہے تھے۔ 1942 میں برطانیہ بھی فلسطین چھوڑ کر چلا گیا، لیکن اس وقت تک لاکھوں یہودی یورپ فلسطین آ کر رہنا شروع ہو چکے تھے۔ بہرحال 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ 55% حصہ یورپ سے آنے والے یہودیوں کو دے دیا جائے اور 45% حصہ فلسطینیوں کو، یعنی جن فلسطینیوں کی اپنی زمین تھی، اب انہی کے پاس صرف 45% زمین رہ گئی تھی۔ یونائٹڈ نیشن نے یہ بھی کہا کہ یروشلم، جہاں مسجد اقصی ہے، یہ ایک نیچرل جگہ ہوگی۔ ناظرین، یہی وہ وقت تھا جب اسرائیل نے خود کو ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ فلسطینیوں کو سمجھ آ چکا تھا کہ ان کی زمین کو چرایا جا رہا ہے۔ اسی لیے 1948 میں عرب ممالک کی اسرائیل سے جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل نے فلسطین کے 78% حصے پر قبضہ کر لیا، یعنی اب اسرائیل کے پاس 55% سے بڑھ کر 78% حصہ آ چکا تھا۔ 1967 میں اسرائیل اور عرب ملکوں کی پھر سے جنگ چھڑ گئی اور اب اسرائیل نے فلسطین کے اور بھی حصوں پر قبضہ کر لیا، جیسا کہ غزہ اور ویسٹ بینک وغیرہ، اور اسرائیل نے یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا، جو ایک نیچرل جگہ تھی۔ 1880 میں اسرائیل نے یروشلم کو اپنا کیپٹل بھی بنا دیا اور جو 4 لاکھ فلسطینی وہاں رہ رہے تھے، ان کو سٹیزن شپ سے بھی محروم کر دیا۔ اس کے بعد اسرائیل یروشلم میں فلسطینیوں کے گھر وغیرہ تباہ کرنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے 2 لاکھ یہودیوں کو بھی یروشلم میں بسا دیا، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ غیر قانونی ہے۔ کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ 100 سال پہلے فلسطین میں فلسطینی ہی رہتے تھے، لاکھوں یہودی یورپ سے ان کی جگہ پر آ کر بسے۔ انہوں نے فلسطینیوں کے 55% زمین پر اسرائیل بنایا اور پھر آہستہ آہستہ باقی کی زمین پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کی بھی خلاف ورزی کی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ میری کوشش تھی کہ آسان الفاظ میں ایکسپلین کروں کہ اسرائیل نے کیسے فلسطین پر قبضہ کیا۔